بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی عظیم کہانی ہے جو صرف ایک نبی کی داستان نہیں، یہ صبر، وفا، پاکیزگی، معافی اور اللہ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل کہانی، جو قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہلائی۔ یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور ایک عظیم بادشاہ کے سامنے سجدے پر ختم ہوتی ہے۔ ایک دن چھوٹے سے یوسف نے اپنے والد نبی اللہ حضرت یعقوب سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں 11 ستارے، سورج اور چاند اوجے سجدہ کر رہے تھے۔ یعقوب نے یہ سن کر فوراً سمجھ لیا کہ یہ بچہ اللہ کا چنیدہ نبی بننے والا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کر بیٹھیں گے۔ حضرت یوسف اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے۔ بھائیوں کے دل میں حسد آہستہ آہستہ جلنے لگا۔ وہ آپس میں کہتے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین توبہ کے بہت پیارے ہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں۔ چلو یوسف کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیتے۔ حسد نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا اور ایک خطرناک منصوبہ تیار ہونے لگا۔ بھائی ایک دن یوسف کو کھیلنے کے بہانے جنگل لے گئے، پھر اچانک انہوں نے انہیں پکڑ کر ایک اندھے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف کی آواز گونجی، بھائیوں مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ لیکن وہ چل دیے اور باپ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہماری آنکھیں ذرا سی غفلت میں تھی، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب نے کہا، اصل بات تمہارے دل نے بنا لی ہے، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس آیا، انہوں نے رسی نیچے لٹکائی۔ یوسف اوپر آئے تو قافلے والوں نے خوشی سے کہا، یہ تو خوبصورت لڑکا مل گیا۔ انہیں مصر لے جایا گیا اور تھوڑی سی قیمت پر غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ ایسے بیچا گیا جیسے کوئی جسمانی چیز ہو، لیکن اللہ اپنے نبی کی نگرانی کر رہا تھا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی دنیا میں مشہور تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کا نصف حصہ یوسف کو عطا کیا۔ ان کے چہرے سے نور ٹپکتا، ان کی آنکھوں میں پاکیزگی، ان کی گفتگو میں وقار اور ان کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والے بے اختیار رہ جاتے۔ مصر کے عزیز کی بیوی زلیخا یوسف کی حسن اور اخلاق سے متاثر ہو کر ان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے کمرے کے دروازے بند کر دیے، پھر کہا، اے یوسف، میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ یوسف فوراً پیچھے ہٹے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جنگ کسی انسان کی طاقت سے بڑی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ زلیخا نے عورتوں کو یوسف دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عورتوں کو پھل کاٹنے کا چاقو دیا اور یوسف کو کمرے میں آنے کا کہا۔ جب وہ اندر آئے تو عورتیں یوں حیران ہوئیں جیسے کسی فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بے خود ہو کر بولی، یہ تو بشر ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور پھل کے بجائے اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ لیکن یوسف کی پاکیزگی قائم رہی۔ چونکہ یوسف نے زلیخا کی خواہش کو رد کیا، زلیخا اور عورتوں نے شہر میں بدنامی کے ڈر سے یوسف کو جیل بھجوا دیا۔ لیکن یوسف نے کہا، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس گناہ کی طرف جھکوں جس کی طرف وہ بلا رہی ہیں۔ یوں ایک معصوم نبی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، انہیں توحید سمجھاتے، اور جیل میں موجود ہر قیدی ان کی شخصیت سے متاثر ہوتا۔ ایک دن 2 قیدیوں نے خواب بیان کیے۔ یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک کو رہائی ملنی تھی اور دوسرے کو انجام بھگتنا تھا۔ جو قیدی آزاد ہوا اسے کہا، بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 موٹی بالیاں 7 خشک بالیاں۔ کسی کو سمجھ نہ آیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب آزاد ہوا قیدی یاد کر بیٹھا، ایک شخص ہے یوسف، وہ خوابوں کا ماہر ہے۔ بادشاہ نے یوسف کو بلانا چاہا، لیکن یوسف نے کہا، جب تک میرا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تحقیقات ہوئیں، زلیخا اور عورتوں نے اعتراف کیا، یوسف نے کبھی غلطی نہیں کی، وہ تو سچے اور پاکیزہ ہے۔ یوں یوسف کی بے گناہی پوری قوم کے سامنے ثابت ہو گئی۔ بادشاہ نے یوسف کی حکمت، پاکیزگی اور قابلیت دیکھ کر کہا، اے یوسف، ہم آپ کو مصر کے خزانے کا نگران بناتے ہیں۔ یوں ایک کنویں میں پھینکا گیا بچہ، غلام بنا کر بیچا گیا جوان، جیل میں ڈال دیا گیا بے گناہ نبی، اب مصر کا وزیر خزانہ بن گیا۔ چند سال بعد علاقے میں شدید قحط پڑا۔ یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہ وزیر خزانہ کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن پہچان نہ سکے۔ یوسف کا دل بھر آیا، لیکن انہوں نے خاموشی رکھی۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک بوڑھے باپ کے 12 بیٹے ہیں، ایک بھائی کھو گیا تھا۔ یوسف نے سنا مگر صبر کیا۔ جب بھائی واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لانا۔
گھر جا کر انہوں نے یعقوب کو بتایا۔ یعقوب نے کہا، بچوں اگر جانا ہو تو الگ الگ دروازوں سے جانا، شیطانی نظر سے ڈرتا ہوں۔ جب بھائی دوسری بار آئے، یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو الگ لے جا کر گلے لگایا، پھر ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ کا قیمتی پیالہ بنیامین کے تھیلے میں رکھوا دیا۔ جب تلاشی ہوئی تو پیالہ اسی سے نکلا۔ قانون کے مطابق اسے روک لیا گیا۔ بھائی پریشان تھے، مگر یوسف کے دل میں کوئی برائی نہ تھی۔ بنیامین کے نہ آنے کی خبر سن کر یعقوب غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں اپنا دکھ اللہ سے بیان کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، جیسے میں نے ہمیشہ کیا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں، مگر امید کبھی نہ ٹوٹی۔ آخر ایک دن یوسف اپنی حد پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے اور کہا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائی کانپ گئے، لیکن یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ یعقوب کی آنکھیں کھل گئیں، وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ پھر یعقوب اور یوسف کی وہ ملاقات ہوئی جس کا انتظار سالوں سے تھا۔ جب سب خاندان یوسف کے پاس مصر میں جمع ہوئے، یوسف تخت پر بیٹھے اور 11 بھائی، ماں اور باپ ان کے سامنے سجدہ تعظیم میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، اے ابا، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ آج میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ یہ ہے صبر کی انتہا، یہ ہے حسن کردار کی طاقت، یہ ہے اللہ کی تقدیر کا کمال۔ اگر آپ مزید انبیاء کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔